فرشتے کی ہدایت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام اور زیادہ عبادت اور ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، سورۃ آل عمران میں اختصار کے ساتھ سورۃ مریم میں اللہ نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اپنے حجرے میں ذکر و فکر میں تھی، آنکھ اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جوان اور کنواری مریم دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے، ترجمہ: اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام نے بھرپور جوانی تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور جب ایک نوجوان شخص اس کے سامنے آیا تو پھر اسے اپنی آبرو کی فکر پڑ گئی، اور وہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کرنے لگی اور اس نوجوان کو اللہ کا خوف دلانے لگی۔ تو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا، عزت کی غیرت اور حمایت کا یہ جملہ اس قدر پیارا لگا کہ اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس کردار کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن کی اس سورت میں کیا، جس کا نام ہی التحریم یعنی حرمتوں والی سورت ہے، حلال و حرام والی سورت ہے۔ اس سورت کا اختتام مولا کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے یوں ترجمہ: عمران کی بیٹی مریم کی مثال تمام مومنوں کے لیے ہے کہ جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح جان پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کو مانتی تھی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ جب عزت و حیا والی، اپنی عزت کو قلعہ بنا کر رکھنے والی حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک نوجوان شخص ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے غیرت مندانہ جملہ بولا، تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے، تو وہ فوراً بولا، مریم، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کے قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی فرد بشر تو بھی میرے قریب بھی نہیں بھٹکا، میں نے اپنی عصمت کی چار دیواری کو کبھی نہیں پھلانگا، عزت کی چادر کو بھی داغدار نہیں ہونے دیا، مجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مریم، یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنی سی ہی تو بات ہوتی ہے کہ وہ کن کا لفظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ مریم، یہ تو ہو کر رہے گا، اور ہم یہ بھی بتلا دیں کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا میں عزت دار ہوگا، آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، شیر خوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا،
بڑی عمر میں بھی اسی طرح باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے، تو آخری اور بڑی عمر میں بھی باوقار گفتگو کریں گے۔ بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لغزش نہیں دکھائیں گے۔ یہ بچہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جناب والا، پھر کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں مستقبل کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اب فکر دامنگی ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی پاک دامنی پر، عزت و حرمت پر حرف آئے گا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئی۔ اس جگہ کا نام بیت لحم ہے۔ بے موسم کے پھل تو انہیں پہلے بھی ان کے حجرے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔